پی ٹی آئی تحریک کا آغاز کرنے کو تیار۔ لاہور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، اجلاس میں احتجاجی حکمت عملی پر مشاورت۔ لاہور سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی 90 روز میں رہا ہوں گے یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تمام صوبوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر لائحہ عمل تیار کریں۔ علی محمد خان بولے ہر چھوٹے بڑے شہروں میں کارکنان کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ہر صوبے کے لوگ تحریک کے لیے نکلیں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ باقی یہاں کے عام غریب ورکروں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کر ان کو مروا کر ان کو جیلوں میں ڈلوا کر یہ کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ چھوڑا انہوں نے، کریں گے نہیں۔ عاصم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، صرف شوہا چھوڑا گیا ہے، پاکستان آ کر قانون شکنی کی تو گرفتار کر لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا انتباہ، کہا احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مگر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں۔ سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی، کہا کہ تبدیلی اپوزیشن سے نہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آنی چاہیے۔ صوبہ کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، صوبے سے متعلق پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ سینٹ سے متعلق کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ فاٹا انضمام غلط فیصلہ تھا جس کو سب پارٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ ملٹری کورٹ سزاؤں کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار، پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ 9 مئی واقعات کے سزا یافتہ مردان کے عدنان اور دیگر کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا مسترد۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار۔ ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو خفیہ معاہدے پر دستخط کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ شہزاد اکبر نے این سی اے سے معاہدہ کرتے وقت ریاستی اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بھارت کو کرارا جواب زندگی بھر یاد رکھے گا، اپنے دفاع میں کارروائی کی اور دشمن کے 6 طیارے گرائے۔ 10 مئی کو بھرپور جواب دیا جو پوری قوم کے اتحاد کا مظہر تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنشپ پروگرام اڑان پاکستان سمر اسکلز کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب، کہا کہ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی۔ 2023 میں اکثریت کا خیال تھا مگر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے یقین تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اگر ملک کی خدمت میں ناکام ہو جائیں تو نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ اداکارہ حمیرہ کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اداکارہ کے الیکٹرانکس گیجٹس کھول دیے، 2 افراد کے بیانات بھی قلم بند، شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی گئی، بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال بھی شروع۔ اداکارہ کی بڑی بھابھی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، دعویٰ کیا حمیرہ کے چھوٹے بھائی نوید اصغر کے ساتھ اختلافات تھے، جائیداد کے تنازع پر جھگڑا ہوا، حمیرہ گھر چھوڑ کر واپس کراچی گئی، اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئی۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ کی پراسرار موت پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات۔ اداکار یاسر حسین نے کہا فنکاروں کی ڈپریشن میں جانے کی ایک وجہ کم معاوضہ بھی ہے۔ اداکارہ مشی خان بولیں دور حاضر میں ہمیں مضبوط رشتے بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈی آئی جی اسرزادہ نے کہا 9 ماہ پرانی لاش ہے، حتمی رپورٹ تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ناجائز کیے ہمارے بچوں کا تھا تو گھر سے پے کر دیا، بولا آپ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، ہم گھر سے پے کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو گھر تو دو، ہم کو کتنا دن ہو گئے روڈ کے اوپر ہوں، ہم آپ کے آگے ہاتھ بول رہے ہیں، ہماری جوان بیٹی ہیں۔ دیکھو میرا گھر میرے سامنے اور میں اوپر نہیں جا سکتی، میرا سارا سامان میری چیزیں پڑی ہیں، ایک آدمی بے گھر ہو جائے اس کے اوپر کیا گزرتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے بیٹا، جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا۔ میں نے گھر لیا ہے ابھی اس کو کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اور میں نے اس پہ خرچہ کیا، یہ اچانک کل آئے، انہوں نے صرف 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، وہ 12 گھنٹے کے اندر بولا کہ آپ اپنا سامان اتارو۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف بلدیاتی اداروں کا سخت کریک ڈاؤن، میٹھا در میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کو اچانک مخدوش قرار دے کر سیل کر دیا گیا۔ درجنوں خاندان بے گھر، مکینوں کا احتجاج، متاثرہ افراد نے کہا ان کی عمارت محفوظ جبکہ برابر والی عمارت خستہ حال ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی پر جانبداری اور بغیر مکمل معائنے کے کارروائی کرنے کا الزام۔
چیز کا الزام بلدیہ عظمیٰ پہ، مرتضیٰ پہ، سلمان پہ لگا دیا جاتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو جورسڈکشن ہے وہ کراچی کی 106 بڑی سڑکیں ہیں. یہ اندرونی گلیاں نہیں ہیں، یہ اندرونی محلے کے جو کام ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کام متعلقہ ٹاؤن کے ہیں. گلیاں کے ایم سی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. ہمارے اختیار میں صرف 106 سڑکیں ہیں. یہ گلیاں بنوانا ہمارا کام نہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں الزام صرف میئر اور ڈپٹی میئر پر لگتا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اس سال کی ایم سی 4 ارب خرچ کرنے جا رہی ہے. لاہور سے کراچی پہنچانے کے بجائے جدہ لے جانے والی ایئر لائن کی انتظامیہ کو مسافر شاہ زین کا لیگل نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایئر لائن کے عملے کی سنگین غفلت کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. نجی ایئر لائن کا عملہ پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہی مسافر کو لاہور سے جدہ لے گیا تھا. ملک کے مختلف حصوں میں دھواں دھار بارش. رحیم یار خان، ہارون آباد اور ملتان میں برسات. تونسا شریف اور کروڑ لال عیسن میں طوفانی بارشیں. کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے سنگھڑ سمیت متعدد برساتی نالے بھر گئے. دریائے سندھ میں شدید طغیانی. حفاظتی بند ٹوٹنے سے 30 سے زائد دیہات زیر آب. لاکھوں ایکڑ پر کھڑی چاول، تل، سورج مکھی اور سبزیوں کی فصلیں تباہ. سینکڑوں کچے مکانات منہدم، مال مویشی ہلاک. شہری ہو جائیں تیار، برسات ہوگی لگاتار. ملک میں آج سے مانسون کے ایک اور سسٹم کی انٹری. مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. سندھ اور کراچی میں 15 سے 17 جولائی تک بارشیں متوقع. تانہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں انکشاف. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1112 بغیر بتائے چھٹی پر تھے. پولیس سوات میں دفعہ 144 پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی. پولیس نے FIRs کاٹنے میں کمزوری دکھائی. رپورٹ میں فرائض سے غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش. کراچی کے تاریخی فیئر ہال میں ڈائریکٹر جنرل پارکس کے دفتر میں چوری کی بڑی واردات. چور دوسری جنگ عظیم کی نایاب شیلڈز، پرنٹر، کاپر وائر اور قیمتی نوادرات چرا کر عقبی کھڑکی توڑ کر فرار. واقعے کا مقدمہ آرٹلری میدان تھانے میں درج. پولیس کی تفتیش جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاندار اقدام. پاکستان کی پہلی باقاعدہ رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس قائم. عوام کے جان و مال اور سرکاری املاک کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس میں پہلی بار خصوصی فورس قائم کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پولیس ٹریننگ سینٹر فاروق آباد میں رائٹ مینجمنٹ پولیس کی خصوصی ٹریننگ ہو گئی. امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی اتحادی یورپی یونین پر بھی وار. 30% اضافی ٹیرف لگا دیا. اطلاق 1 اگست سے ہوگا. میکسیکو پر بھی 30% اضافی ٹیرف. ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی تو ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا. ایئر انڈیا طیارے حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری. حادثے کی وجہ انجنوں کے فیول کنٹرولر سوئچز کی اچانک بندش قرار. دونوں پائلٹ سوئچ بند ہونے سے لا علم. رپورٹ کے مطابق طیارہ عمارتوں سے ٹکرانے اور بعد میں آگ لگنے سے تباہ ہوا. وزیر سول ایویشن نے کہا تحقیقات جاری ہیں. حتمی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر پہنچنا درست نہیں ہوگا. غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام. امدادی مراکز کے باہر مزید 38 متاثرین شہید. خیمے، مکانات اور اسکولز پر بمباری. صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 130 شہادتیں، درجنوں زخمی. حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے نشانہ بنے. صہیونی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں امریکی نژاد نوجوان سمیت 2 فلسطینی شہید کر دیے. شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کا شدید حملہ. 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6 شدید زخمی. جبری بے دخلی سے بڑے پیمانے پر حراستی کیمپ قائم ہوں گے اور انسانی مشہور سوشل میڈیا سٹار عبدالرزوق دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار. پستہ قد گلوکار کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا. دبئی حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. عبدالرزوق گزشتہ کچھ سالوں سے دبئی میں مقیم ہیں اور ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا ہے. آسٹریلیا میں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. عرفان خان قیادت کریں گے. عبدالصمد، فیصل اکرم، احمد دانیال، حیدر علی، مہران ممتاز، معاذ صداقت، خواجہ نافع شامل. محمد غازی غوری، شاہد عزیز، عبید شاہ، یاسر خان اور دیگر باصلاحیت نوجوان کھلاڑی بھی ٹیم کا حصہ. اور چینی کمپنی کی لابوبو ڈال کے دنیا بھر میں چرچے. لابوبو نامی گڑیا نے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو گرویدہ بنا لیا. کمپنی کے شیئرز میں رواں سال 1200% اضافہ.